اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواہ البخاری و مسلم. یہ اربعین نووی کی 9 نمبر حدیث ہے، 9واں نمبر، اور اس کا عنوان لگایا گیا ہے کہ بغیر ضرورت کے پوچھنے کی ممانعت ہے. ضرورت ہو تو پوچھا جا سکتا ہے، لیکن اس حدیث میں بہت بڑے بڑے مسائل کی طرف اشارات ہیں، اور یہ بھی گویا کہ جوامع الکلم میں سے ہے، ان باتوں میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں اور جو جامع قسم کی باتیں ہیں، جن کے الفاظ تو کم ہیں لیکن ان میں معنی زیادہ بھرا ہوا ہے. جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہیں، نبوت کے دلائل ہیں. ہر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. ایسی باتیں پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ پیغمبر ہی کی شان ہوتی ہے کہ اس طرح کے جملے وہ زبان سے ادا کر دے. اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس بات سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے تو رک جاؤ، اجتناب کرو. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کے بارے میں، جس بات کا میں حکم دوں تو جو تمہارے بس میں ہو تو اس حکم پر عمل کر دو، اس امر پر عمل کر دو. اور درمیان میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ زیادہ باتیں نہ پوچھا کرو. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، پرانے زمانے کے لوگوں کو ان کے زیادہ سوالوں نے اور زیادہ پوچھنے نے تباہ کر دیا. تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے دین تنگ ہو گیا اور مشکلات ان کی بڑھ گئی اور عمل کرنا مشکل ہو گیا. واختلافهم على انبیائهم، اور پیغمبروں کے پاس بار بار آنا اور ان کو تنگ کرنا اور ان سے ایسی باتیں پوچھنا کہ جن کی ضرورت نہ تھی. یہ بھی معنی ہے اختلافهم على انبیائهم، اور یہ بھی معنی ہے کہ پیغمبروں کی مخالفت کرنا. پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ جو میں بتاؤں وہ عمل کرو، اور لوگ عمل کو اور اپنی بدعملی کو اور اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے بار بار پوچھتے تھے تاکہ یہ پیغمبر کو بتائیں اور مسلمانوں کو یہ سمجھائیں کہ میں تو بڑا دیندار ہوں، میں تو عمل کرنے والا ہوں، لیکن مجھے کچھ اشکالات ہیں، اور جب تک وہ ساری باتیں صاف نہیں ہوں گی تو میں تو عمل نہیں کر سکتا. حالانکہ وہ بے عملی کے لیے بہانہ بناتا ہے، اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے بہانے کے طور پر اس طرح کی باتیں پوچھتا ہے. بس جو بات کی گئی اس پہ عمل کر دو. اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ما نہیتکم عنہ، جس طرح قرآن نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ. یہ ان منکرین سنت کے لیے ایک بڑا تازیانہ ہے، وہ آیت بھی اور یہ حدیث بھی، کہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بس وہی باتوں کا حکم دیا ہے جو قرآن نے دیا ہے، اس کے علاوہ اور ہر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوتی ہے
وہ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا حوالہ قرآن میں کہاں ہے۔ یہ تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو بات کہتے ہیں اس کا حوالہ قرآن یا حدیث میں کہاں ہے، اس لیے کہ میرے اوپر یا کسی استاد کے اوپر، کسی عالم کے اوپر وحی تو نہیں آتی، ظاہر ہے کہ وہ ہر بات کی سند قرآن یا حدیث سے لے گا، لیکن پیغمبر تو خود سند ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہمارے لیے لازم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمارے اوپر لازم کی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، یا وہ غلط فہمی میں لوگوں کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں، خود شاید ان کو غلط فہمی ہے نہیں، لیکن وہ دیدہ و دانستہ لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر، بھئی بات تو خدا کی ماننی چاہیے، تم پیغمبر کی بات مانتے ہو تو تم تو مشرک ہو۔ اس حد تک وہ گمراہی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پیغمبر کی بات کو ہم مانیں تو مشرک کیسے بنے؟ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے لیے بھیجا تھا کہ اس کی بات مانو۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، قرآن نے تو ہدایت کے لیے ان کی اطاعت کو شرط قرار دیا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو تَهْتَدُوا، تم ہدایت پاؤ گے۔ تو یہ شرک کیسے ہوا؟ کیا خدا نے پیغمبر کو اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائے؟ اور جن لوگوں نے پیغمبر کی باتیں مانی ہیں تو وہ مشرک تھے، تو پھر نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ تو یہ جہالت کی بات ہے، جہالت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے اور بالذات مطاع مطلق، اور غیر مشروط اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ پیغمبر کی اطاعت ہے اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت کو لازم کر دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسول کی اطاعت ہم نے اس لیے لازم کر دی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم نے رسول کو بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور اس کی اطاعت اس لیے کی جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے تو فرمایا کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہ اسی لیے مومن ہے کہ اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت تو ہر پیغمبر کی اطاعت، ہر پیغمبر جب قوم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو ہر پیغمبر نے قوم کو یہ بات کی ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون واطیعونی، پیغمبر نے یہی بات کی، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے حکم بات مانو، اللہ سے خوف کھاؤ اور میری اطاعت کرو۔ تو ہر پیغمبر کو مطاع اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ہمارے لیے تو دونوں مطاع ہیں، البتہ فرق دونوں میں ہے۔ خدا کی بات میں اور پیغمبر کی بات میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پیغمبر کی اطاعت پہ پابندی لگا سکتا ہے، اور لگاتا بھی ہے اور لگائی بھی ہے۔ پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی ہے کہ یہ کام کیوں کیا، جبکہ پیغمبر خدا سے نہیں پوچھ سکتا۔ ساری دنیا جمع ہو جائے تو خدا سے نہیں پوچھ سکتے، لا یسأل عما یفعل، خدا اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی پوچھا نہیں جاتا، جو جواب دہ نہیں ہوتا۔ لیکن خدا پیغمبر سے پوچھ سکتا، ہم نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے باقاعدہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو پیغمبر بھی مطاع ہے، لیکن خدا کی طرح مطاع ہونے کا مطلب نہ سمجھ لو، ایسا نہ سمجھو کہ خدا کی طرح مطاع ہے۔ خدا کی طرح مطاع کا مطلب یہ کہ خدا سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تو پیغمبر سے بھی کوئی، ہاں تم نہیں پوچھ سکتے ہو، خدا پوچھ سکتا، ہم نہیں پوچھ سکتے تھے۔ تو یہ بات تو مشکل تھی کہ ہم پیغمبر کی اطاعت اور خدا کی اطاعت کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟ اگر قرآن مجید میں وہ آیتیں نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر رہ گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا ہے، لیکن لما اذنت لہم، تم نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اب یہ بات تو ہم نہیں پوچھ سکتے تھے، پوری امت نہیں پوچھ سکتی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح لما تحرم ما احل اللہ لک،
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی ہے وہ تم اپنے اوپر حرام کر. یہ انسان دوسرے لوگ امت ہی نہیں پوچھ سکتے. ابو بکر اور عمر نہیں پوچھ سکتے تھے ہم کیا ہیں. کوئی صحابی نہیں پوچھ سکتا تھا. کوئی انسان نہیں جو ان پر ایمان رکھتا ہے وہ نہیں پوچھ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا پیغمبر سے، اور پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں سمجھایا جائے کہ پیغمبر کی اطاعت اور خدا کی اطاعت میں ایک فرق ہے، لیکن عملی طور پر ہمارے لیے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہمیں تو رسول کہے گا تو ہم مانیں گے. باقی احادیث میں جو تفصیل آئی ہے کہ اس حدیث میں یہ فرض پر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث یہ واجب پر دلالت کرتی ہے، یہ مستحب ہونے پر دلالت کرتی ہے، یہ اس چین کی وجہ سے یہ فرق آ گیا ہے کہ آیا وہ کس چین سے وہ ثابت ہو گئی ہے. ایک مضبوط چین سے، ایک مضبوط واسطے سے، ایک مضبوط ذریعے سے وہ ثابت ہوئے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو اس کا ایک مقام ہے. اور درمیان میں جو واسطے ہیں اگر ان میں کوئی کمی بیشی آ گئی ہے، کوئی معمولی سا جھول آ گیا ہے تو اس سے نیچے درجے والی بات ہے. ورنہ اگر سامنے پیغمبر ہو تو وہیں پہ تو حدیث کی ضعیف ہونے کی اور خبر واحد ہونے کی اور متواتر ہونے کی اور مشہور ہونے کی اور حدیث کی یہ جو اقسام ہمارے ہاں بعد میں ہیں، یہ تو اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ ہمارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ بہت گزر گیا تو واسطے زیادہ پیدا ہو گئے. جن لوگوں کے لیے واسطے نہیں تھے اور براہ راست وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھتے تھے، ان میں کیا بات ہے؟ اس میں تو خدا کے حکم اور پیغمبر کے حکم میں کوئی فرق نہیں تھا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرے وہ لوگ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو یخالفون عن امرہ، جو پیغمبر کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈرے؟ ان تصیبہم فتنۃ، کہ یہ کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور یا ان کو عذاب میں مبتلا. فتنہ کا مطلب ہے کہ وہ اسلام سے پھر جائیں گے. پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں تو اسلام کہاں رہ جائے گا؟ تو یہ بنیادی چیز ہے، اور یہ بنیادی باتیں بار بار ہوتی رہیں گی تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات صاف ہو جائے کہ جو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی بات مانو گے تو پھر تو یہ شرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر توحید کیا ہے؟ یہ فرشتوں نے جو خدا کی بات مانی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو فرشتے مشرک ہو گئے. بھئی جس نے سجدہ نہیں کیا وہ مشرک ہوا. کافر وہ ہوا جس نے یہ حکم نہیں مانا. سجدہ خدا کے سامنے ہونا چاہیے نا. جب خدا کہتا ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو جس نے سجدہ کیا وہ مومن ٹھہرے، اور جس نے غیر اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کر دیا وہ مومن ٹھہرے، اس لیے کہ خدا کا حکم تھا. تو خدا کا حکم ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، ہم اس لیے مانتے ہیں. ورنہ جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبر نہیں بنایا تھا 40 سال تک، اور کسی نے ان کی بات نہیں مانی تھی، تو کیا اس کو گناہ ہوا؟ اسے کیا پتا تھا کہ پیغمبر؟ خود ان کو پتا نہیں تھا کہ میں پیغمبر بنایا جاؤں گا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہے امر اور نہی، دوسرے کو امر نہیں، کسی اور کو حکم دینا یا کسی اور کو روکنا، وہ بھی قرآن مجید کا موضوع ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں الگ الگ مستقل احکام ہے، اس لیے کہ دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے. جہاں پہ بھی امر کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ نہی کا بھی ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اس کے الٹ منافقین کے بارے میں ہے کہ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. وہ منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی اور سچائی اور بھلائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. اور جہاں پہ امر بالمعروف آیا ہے وہاں پہ نہی عن المنکر ضرور آیا ہے، سوائے ایک دو جگہ کے. لیکن جہاں پہ نہی عن المنکر آیا ہے وہاں ضروری نہیں ہے کہ امر بالمعروف بھی آیا ہو، اس لیے کہ نہی عن المنکر بہت اہم چیز ہے، دوسرے کو روکنا. اس لیے کہ نہی عن المنکر کا مطلب تو یہی ہے نا کہ برائی کو روکا جائے. تو برائی کو روکنا کسی کی بات اگر ضمنی طور پر کی جائے، جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا، میں اشارات میں بات کروں گا. ایک صاحب ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت اچھے عالم ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ فلان آدمی، وہ بہت دوسرے عالم کے بارے میں لکھا ہے کہ خواب میں ان پر یہ نکتہ منکشف ہوا، خواب میں ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ معروف کی بات کی جائے اور منکر کو نہ چھیڑا جائے. بھائی تمہارے خواب اپنے پاس رکھو یار.
قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، تمہارے خواب، ہم تمہارے خوابوں پر ایمان تو نہیں رکھ سکتے. تم نے خواب دیکھا ہے تو تم جانو، تمہارا خواب جانے. ٹھیک ہے. قرآن کا حکم ہے صریح طور پر کہ نہی عن المنکر کیا جائے، بلکہ قرآن مجید نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو لوگ نہی عن المنکر نہیں کرتے وہ برباد ہو جاتے ہیں. صرف امر بالمعروف کی نہیں بات کی ہے. سورہ ہود میں ہے نا، فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم. گزشتہ قوموں میں جن لوگوں کو ہم نے تباہ کیا، آخر ان میں ایسے لوگ کیوں نہ تھے کہ جو نہی عن المنکر کرتے تھے، اور جنہوں نے نہی عن المنکر کیا ہم نے ان کو نجات دی. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے نہی عن المنکر نہ کیا ان پر ہم نے عذاب. ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے، پہلے بھی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، کہ کوئی ایسا بزرگ آدمی تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بستی ان لوگوں پر الٹ دو. تو فرشتہ نے آ کر کہا کہ یہ آدمی تو اللہ تعالیٰ کی سرمو مخالفت نہیں کرتا، طرفت عین، آنکھ جھپکنے کی حد تک بھی اس نے شریعت کی مخالفت نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، اسی پر بھی اس بستی کو الٹا دو اور لوگوں پر بھی. حالانکہ ہمارے بارے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی فرشتہ گواہی دے کہ اس نے آنکھ جھپکنے تک آپ کی مخالفت نہیں کی. ہے کوئی ہم کر سکتے ہمارے بارے میں کوئی گواہی دے سکتے؟ ہم اپنے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے، فرشتے ہمارے بارے میں کیسے گواہی دیں گے؟ اس کے بارے میں گواہی دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی پر بھی الٹا دو، پلٹا دو اس کے اوپر. اس لیے کہ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيهَ سَاعَةً قَطُّ، اس کے ماتھے پر بل ہی نہیں آیا جب وہ گناہوں کو دیکھتا ہے، منکرات کو دیکھتا ہے، بس یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے. ہمارے عبد الرحمن بابا کہتے ہیں، رحمان بابا جس کو کہتے ہیں، اور دخپل سر مرک اے رحمانہ اے ریحانہ دا دنیا اور نہ پرید چبلی، اپنے سر سے آگ کو بجھا دو. باقی بھئی تمہیں اللہ معاف کر دے، تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے، تم ہمارے بابا ہو، ہاں اللہ تمہیں بخش دے. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ پہلے اپنے سر سے آگ بجھا دو اور پھر تکڑا ہو جاؤ، شاباشی نے چڑھا کر دوسرے لوگوں کے سر سے بھی آگ بجھا دو. دا دنیا اور نہ پرید چبلی کی، چھوڑو کہ وہ جلدی رہیں. تو یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو وہ تو دوسری چیز ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی آیات ہیں، ہاں سورہ اعراف میں بھی، سورۃ ہود میں بھی، دوسری سورتوں میں بھی. سورۃ اعراف میں تو کھل کر لکھا ہوا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، جب عذاب آیا تو ہم نے صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکنے والے تھے. وہ جن کو بندر اور خنزیر بنائے گئے، ہفتے کے دن شکار کے بارے میں جو بات تھی اور ان کے بندر اور خنزیر بنائے، تو یہی تو بات تھی. وہ تو امر بالمعروف ہے دوسروں کو. یہاں پہ دوسری بات ہے، خود امر کو اپنانا، اس پہ عمل کرنا، اور خود برائی سے رکنا، روکنا اور رکنا، عمل کرنا اور عمل کرانا. تو اس حدیث میں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، میں تمہیں جن چیزوں سے روک دوں تو اس سے رک جاؤ. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس کا میں حکم دوں تو اپنے بس کے مطابق اس پہ عمل کرو. یہاں بھی وہی بات ہے کہ نہی عن المنکر، نہی کی اہمیت زیادہ بتائی گئی ہے، امر کی اہمیت اس سے کم بتائی گئی ہے. اہمیت دونوں کی ہے، لیکن نہی چیز سے رک جانا. اب رک جانا تو کسی ہر ایک کے بس میں ہے. جھوٹ نہ بولو تو بھائی منہ بند رکھو، خیالات اپنے قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو، تو یہ تو اب تمہارے بس میں ہے. ٹھیک ہے. تو جو برائیاں ہیں ان برائیوں میں مت جاؤ تو مت جاؤ، اپنے آپ کو روکو. اس میں استطاعت کی کون سی بات ہے؟ اس میں تو بہت مشکل سے کوئی ایسا مرحلہ آئے گا جس میں استطاعت کی بات ہوگی کہ آپ کے سر پر کوئی پسٹول رکھ دے کہ شاباش اس طرح بولو، اس طرح کرو، تو آپ کو حکم دیا گیا کہ نہ کرو، تو اب آپ دیکھیں گے کہ کیا. تو وہ تو بہت مشکل سے کوئی مرحلہ ایسا آئے گا، اور وہیں پہ بھی وہ چیز پھر منہی بھی نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا، اس کی تو اجازت ہو گئی ہے. ہاں
اس کی تو اجازت ہو گئی ہے، پھر وہ چیز منہی عنہ نہیں رہتی۔ منہی عنہ تو تب رہتی ہے کہ جب آپ اضطرار کی حالت میں نہیں ہیں، جب آپ جبر کی حالت میں نہیں ہیں۔ لیکن جہاں کسی کام کے کرنے کی بات ہے کہ یہ حکم ہے کہ یہ کام کرو، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو استطاعت ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ استطاعت ضروری ہے۔ نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لیے تو استطاعت تو ضروری ہے نا۔ روزہ رکھو، روزہ کے لیے، یا بھائی وہ حج کر دو، حج کرو، حج کے لیے استطاعت ضروری ہے۔ انفاق کرو تو انفاق مطلب ہے خرچ کرو، تو خرچ کرنے کے لیے تو استطاعت کی ضرورت ہے نا۔ تو میرے پاس جیب میں کچھ ہے نہیں تو خرچ کیسے کروں؟ میں حج پہ نہیں جا سکتا مثال کے طور پر، میرے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر حج کیسے کروں؟ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم لڑو دشمن کے ساتھ مقابلے میں، اور خدا نخواستہ میں کیا ہوں، میں شل ہوں، لنگڑا ہوں، یا میں اٹھ نہیں سکتا، تو کیسے جاؤں جہاد؟ تو قرآن مجید میں تو امر کے ساتھ دیکھیں نا استطاعت کی بات بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں تو مطلب کہ بس اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی وہ اسی میں استطاعت کی بات ذکر کی گئی ہے۔ دیکھیں صرف فاتقوا اللہ ما استطعتم، لیکن اتقوا اللہ حق تقاتہ بھی ہے۔ ایسا اللہ سے ڈرو جس طرح تقوی کا حق ہے، اور پھر فرمایا یہ بھی گیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو جس طرح تمہارے بس میں ہے۔ تو کیا تضاد تو نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حق تقاتہ پر حسب استطاعت عمل کرو، جو حق تقوی ہے اسی پر عمل کرو جس طرح تمہارے بس میں ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہے۔ اس سے کئی مسائل بھی مستنبط ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک لفظ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ استطاعت بھی معلوم ہونی چاہیے نا، کہ میری استطاعت میں یہ چیز ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی استطاعت کو معلوم نہ کروں اور میں کہوں کہ میرے بس میں تو یہ بات نہیں ہے، حالانکہ میرے بس میں وہ بات ہے۔ ہاں دیکھیں نا، یہ پتہ ہمیں لگنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں نا، جب خدا کے ہاں ہماری استطاعت قابل قبول، استطاعت اور عدم استطاعت کی بحث آئے گی، تو کیا ہم اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے کہ میرے استطاعت میں یہ بات نہیں تھی؟ لہٰذا پہلے سے اپنی استطاعت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھو اس کی ایک مثال سید احمد شہید کی ہے۔ سید احمد شہید رحمہ اللہ جو انگریزوں کے زمانے میں جو بڑا جہاد کیا، اچھا وہ ان کے دو چھوٹے چھوٹے قصے ہیں۔ ان کی مطلب ہے ان کی زندگی کے تو بڑا معیاری زندگی تھی نا۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ وہ اور ان کے جو ساتھی تھے نا، وہ صحابہ کرام کے بالکل نمونے تھے۔ تجدید و احیاء دین میں مولانا نے 2 دفعہ لکھا ہے کہ وہ صحابہ کرام کا نمونہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے قریب زمانے میں صحابہ جیسے لوگ گزرے ہیں، اتنے بڑے لوگ تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے کوئی وہ آ گیا نا، پولیس ان کو پکڑنے آ گئی، اور دہلی کی جامع مسجد میں بالکل جولائی یا جون کا مہینہ تھا، اور فرش پر ننگے پاؤں وہ چہل قدمی کر رہے تھے۔ تو جو پولیس آ گئی تو پولیس والوں نے بوٹ سمیت مسجد میں جانا تو اس کی ہمت نہیں کی، ٹھیک ہے، اور بوٹ اتار کر اس نے سوچا کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ میں فرش پر جا کر اس کو کہہ دوں کہ تم پروانہ ہے تمہارے گرفتاری کا۔ تو ادھر سے واپس گیا اور رپورٹ یہ دی کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے شاگردوں کے سامنے یہ کانٹوں کی ایک وہ بچھا دی، ٹھیک ہے نا، ہاں کانٹے بچھا دیے سامنے، مختلف قسم کے کانٹے رکھا، اور ننگے پاؤں بوٹ یا چپل یا جو بھی جوتے تھے وہ اتار کر اس پہ دوڑنے لگے۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا؟ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو تمہارے بس میں ہے تو کرو، یہ تو تم یہی کام تم نے کیسے کیا؟ کہتے ہیں میرے بس میں تو تھا نا، میں ادھر بھی چلا گیا واپس بھی آ گیا، میرے بس میں تھا۔ اگر مجھ سے خدا پوچھتا، اور پھر انہوں نے کہ یہ کام کیوں کیا؟ کہتے ہیں یہ میں تو جہاد کے لیے تیاری کر رہا ہوں، تو اگر جہاد میں کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جہاں مجھے دوڑنا پڑے اور میرے جوتے نہ ہوں تو کیا میں رک جاؤں گا؟
یا ان کانٹوں پر چل کر اور دوڑ کر میں اپنا مقصد حاصل کر لوں گا، وہ جہاد کا مقصد۔ تو شاگردوں نے کہا یہ تو خاموش ہو رہے ہیں، یہ تو ایسی بات ہے فتح، یعنی کہا اس نے کہ میں اپنی استطاعت کو تو معلوم کر لوں کہ میرے بس میں ہے، میرے بس میں یہ چیز تھی۔ تو کیا آپ کے اب دیکھیں نا، قرآن نے جو کچھ ہمیں فرمایا ہمارے بس میں یہ ساری چیزیں ہیں، جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ سب ہمارے بس میں تھے، ہمارے بس میں ہیں۔ ہم نے آپ کو ایسا بنا دیا ہے کہ بھائی بس اگر آپ نے اس طرح کر دیا تو بس میں تو مر گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو کسی پہ اس سے بندے پہ اس کے ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیا ہے تو استطاعت کے مطابق ہے۔ ہاں دیکھیں نا، جب اللہ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پھر بھی ہمارے اوپر جہاد فرض کیا، سر دینا فرض کیا، کسی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا فرض کیا، ٹھیک ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا فرض کیا، قربانی دینا فرض کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بس میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جزوی بات میرے بس، یہ تو میرے بس میں بھی شاید نہ ہو کہ میں ننگے پاؤں اس پہ دوڑوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کم از کم استغفار تو کرنا چاہیے۔ اگر میں وہ نہ کر سکوں، وہ موقع آج میں نہ کر تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے بس میں نہیں تھا، مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ میرے بس میں شاید تھا لیکن میں نے نہ کیا، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ کم از کم اتنا احساس تو مجھے ہو کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی، میں نے قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کیا جس طرح پیش کرنا چاہیے تھا۔ کم از کم یہ احساس تو ہونا چاہیے نا کہ اس کو گناہ سمجھ کر، اس کو غلط سمجھ کر، اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر اپنے رب سے معافی تو مانگے۔ یہ دوسری بات۔ اسی فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ سے پھر بہت سی چیزیں، بہت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اصول، ضوابط، فقہ کے قاعدے نکلتے ہیں یہاں سے۔ یہ جو فقہ کے قاعدے نکلے ہیں نا، یہ بھی اسی طرح احادیث سے اور آیات سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کہ جس طرح فقہ کا قاعدہ ہے کہ درء المفاسد اولا من جلب المنافع، کسی مفسدہ کو دور کرنا، کسی خرابی کو دفع کرنا پہلے ہے اور کسی بھلائی کو حاصل کرنا بعد میں ہے۔ اگر دو باتوں میں تضاد آ جائے کہ یا تو تم کسی مصیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، کسی مشکل سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، یا کوئی فائدہ حاصل کرو گے، تو ان دو باتوں میں تم ترجیح کس بات کو دو گے؟ دونوں میں ایک کام ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، یا اپنے سے کسی مفسدہ، کسی مشکل کو، کسی بری چیز کو دفع کرنا، یا کسی فائدے کو حاصل کرنا۔ تو عقل عام بھی یہی کہتی ہے نا، عقل عام بھی یہی کہتی ہے۔ مثال کے طور پر دو چیزیں ہیں، ایک طرف جو ہے ایک چیز کو حاصل کرنے کی بات ہے، مثلا وہاں پہ 1000 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی نوٹ کے ساتھ ایک سانپ بھی ہے، اس کے ساتھ ایک سانپ بھی پھونکے مار رہا ہے۔ اب میں اگر اس نوٹ کو حاصل کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سانپ مجھے ڈسے گا، تو مجھے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس مفسدہ کو، اس سانپ کو پہلے مار دوں، اگر وہ مر گیا، وہ میں نے اس کو مار دیا تو ٹھیک ہے، پھر وہ فائدہ لے لوں گا، لیکن اگر سانپ کو میں نہیں مار سکتا ہوں تو پھر مجھے 1000 روپے سے بھی ہاتھ دھونے چاہیے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ تو عقل عام کی بات ہے، لیکن فقہ کے اصول میں بھی یہ بات ہے کہ کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے جب اس کے ساتھ کسی مفسدہ کو بھی نفی کیا گیا ہو تو پہلے اس مفسدہ کو دور کیا جائے اور فائدہ کے حصول کو بعد میں رکھا جائے، پھر پہلے مفسدہ کے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جلب المصالح جس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک دوسری مثال، اس کی ضمنی مثال، جس طرح قاعدہ کلیہ ہے نا، اس کا ذیلی دفع۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں یا لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں، تو اگر میں ایک فریق کے پاس جاؤں
اور دوسرے فریق کے پاس بھی جاؤں، اور دونوں فریق جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنی غلط فہمی میں ہے کہ وہ بالکل لڑائی پر اتر آئے ہیں، لڑائی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور میں دیکھوں کہ جب تک میں کوئی جھوٹا موٹا کوئی وہ ان کو تسلی نہ دوں تو پھر شاید یہ لڑ پڑیں گے، تو میں جھوٹ موٹ ایک کے ساتھ کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ وہ اس لڑائی سے دستبردار ہو جائے، یا دوسرے کے سامنے ایسی کوئی جھوٹ موٹ بات کہہ دوں تاکہ وہ لڑائی سے دستبردار ہو جائے، تو اس جھوٹ میں اس کو کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی وہ گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات سے کہ جب یہ دو آپس میں لڑیں گے اور مسلمانوں کا خون بہے گا اور یہ ہوگا اور فساد پیدا ہوگا اور یہ لڑائی پھر پھیلتی جائے گی، تو اس کے بجائے یہ بہتر ہے کہ آپ کوئی جھوٹ موٹ کی کوئی چیز بنا دیں، اور اس میں آپ کا کوئی ذاتی مقصد نہ ہو، کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو، کوئی مال حاصل کرنا مقصود نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یا تو یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ مجھے کوئی فائدہ دے، تو آپ کو فائدہ دے گا تو پھر تو غلط بات ہے، لیکن آپ درء المفاسد کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کے قریب قریب وہ دوسرا قاعدہ ہے جو فقہ میں ہے کہ اذا ابتلي المرء ببلیتین فلیختر اہونہما، جب آپ دو بلاؤں میں گر جائیں، دو مصیبتوں میں گر جائیں، تو ان دو مصیبتوں میں سب سے جو کم مصیبت ہے اس کے ساتھ گزارا کر لے اور بڑی مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یعنی یہاں تو ایک ناجائز اور جائز کام یا فائدہ اور نقصان کی بات تھی، لیکن جہاں پہ دو فائدوں کی بات ہے یا دو نقصانوں کی بات ہے، وہاں پہ بھی کم نقصان والی چیز جو ہے اس کو برداشت کیا جائے اور زیادہ نقصان والی چیز سے بچا جائے، یا کم فائدے والی چیز کو حاصل کیا جائے اور زیادہ فائدے والی چیز کو حاصل کیا جائے، اور کم فائدے والی چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بھی عقل عام کی باتیں ہیں، اسی وجہ سے فقہا کی باتیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہی کی باتیں ہیں، یعنی عقل عام کی باتیں ہیں، لیکن انہوں نے ان کو کمپائل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ مستطاعتم، جب تمہارے بس میں ہو، اس میں فقہ کا ایک اور قاعدہ بھی ہے کہ المیسور لا یسقط بالمعسور، جو کام آسان ہے وہ اس وجہ سے نہیں آپ سے اس کی پابندی آپ سے ہٹائی نہیں جا سکتی، یعنی وہ ساقط نہیں ہوتی، آپ کی ذمہ داری آپ اس کی ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جو مشکل ہے، یعنی مشکل ہو، کسی چیز کے فرض کے دو حصے ہیں، اس کا ایک حصہ مشکل ہے اور دوسرا حصہ آسان ہے، اب جو مشکل حصہ ہے اس مشکل حصے کو نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے ذمہ داری سے وہ آسان والا حصہ ساقط نہیں ہوتا، وہ آسان والا کام آپ کر لیں اور وہ جو مشکل ہے آپ نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز میں قیام بھی فرض ہے، قاعدہ بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، رکوع بھی فرض ہے۔ اب ایک شخص ہے کہ وہ قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو کیا کھڑا نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھے؟ نہیں، وہ بیٹھ تو سکتا ہے، وہ سجدہ تو کر سکتا ہے، البتہ کھڑے ہو کر وہ رکوع نہیں کر سکتا، تو اس سے صرف قیام اور رکوع تو ساقط ہے، لیکن اس سے قاعدہ اور سجدہ ساقط نہیں ہوا کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ اشارے سے پڑھے، اشارے سے وہ سجدہ تو وہ کر سکتا ہے، تو سجدے کے لیے اشارہ کیوں، سجدے کے بجائے وہ اشارہ کیوں کرے؟ یا قاعدہ تو وہ کر سکتا ہے، تو قاعدے کے لیے وہ پھر کوئی دوسرا طریقہ کیسے اختیار کر لیں؟ ہماری مسجدوں میں یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو سجدہ نہیں کر سکتا، تو سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام بھی نہ کرتا، بھائی سجدہ نہیں کرتا تو کرسی پر بیٹھا رہتا ہے اور اس طرح نماز پڑھتا ہے، بھائی سجدہ نہیں کر سکتے ہو، قیام تو کر سکتے ہو تو کھڑے رہو، جب سجدے کا وقت آئے تو بیٹھ جاؤ، اشارے سے سجدہ کر لو، رکوع تو کر سکتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، رکوع تو کر لو، جب سجدے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے سجدہ کر لو۔ اچھا، پھر بیٹھ نہیں سکتا، آپ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی پر بیٹھ جائیں، لیکن آپ زمین پر بیٹھ سکتے ہیں، تو قاعدہ کا طریقہ تو یہ نہیں ہے جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ تو قاعدہ میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ قاعدے پر بیٹھ سکتے ہیں، جو نماز میں جو قاعدہ ہے وہاں پہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کرسی پر اس طرح بیٹھنا کیسے جائز ہوا؟ آپ نے تو قاعدے کی شکل تبدیل کر دی۔ اس حالت میں آپ اس وقت بیٹھیں جب آپ وہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے یا جب کھڑے نہیں ہو سکتے۔
کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھیں، تو کھڑے ہونے کی بجائے تو اسی طرح بیٹھ سکتے ہیں، لیکن قاعدے کی بجائے آپ اسی طرح نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی بات؟ المیسور لا یسقط بالمعسور، یہ فقہ کی بات۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، جس بات کی ضرورت نہ ہو آپ اس کے بارے میں نہ پوچھیں۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یار جی ایک آدمی ہے اس نے یہ کہا، اس نے فلان کہا، کیا یہ، تو میں اس کو کہتا ہوں تمہارا مسئلہ ہے، کہتے ہیں نہیں دوسرا، میں کہتا ہوں یار اس کو کہتا ہوں وہ فون کر دیں، تمہیں کیا ہے کہ تم اس کے بارے میں، تم اس سے پوچھو گے، میں تم سے کچھ چیزیں پوچھوں گا تمہیں پتہ نہیں ہو، کہ تو اچھا میں پوچھ لوں گا، تو 10 مرتبہ میں ضروری ہے کہ میں 10 مرتبہ آپ کی باتیں سنوں؟ بھائی وہ جو ہمارے ہاں وہ میں اس میرے ہاں ہوں نا علاقے میں، تو چلو چونکہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہیں پہ ایک ڈاکٹر ہیں، تو اس کے ساتھ ایک مریض کے ساتھ اپنا وہ کوئی وہ آیا تھا نا، وہ اپنا اٹینڈنس آیا تھا، تو وہ مریض سے پوچھتا ہے ہاں تمہیں کیا تکلیف ہے، تو جواب وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مریض تم ہو یا یہ ہے، جب مریض یہ ہے تو پھر اسی کو چھوڑ دو کہ وہ مجھے بات کر دے، تم اس کی بات تم کرتے ہو تو وہ خود مجھ سے بات کرنا، میں اس کی زبان جانتا ہوں، یہی مسئلہ ہے۔ تو لوگ ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں ہوتا۔ بھئی اب تمہارا معاملہ نہیں ہے تو تم نہ پوچھو، ٹھیک ہے، یا تو تم عالم ہو اور تمہیں کوئی مسئلے میں کوئی مشکل ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، مسئلہ تمہیں پتہ ہے، یا تم صاحب واقعہ نہ ہو تو پھر اس کو چھوڑو جو صاحب واقعہ ہے، وہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکے گا۔ ایک بات، دوسری یہ کہ کوئی بات ابھی واقع نہیں ہو، فرض کیا جائے، فرض کرے اگر اس طرح ہو جائے، وہی فرض کرے اس طرح ہو جائے تو پھر تو فرض کرے، بس پھر جو بھی ہو سکتا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ فرض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرض کرے اس طرح ہو جائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے بھی میں نے اس پہ کافی بحث کی تھی کہ اس سے جو اصل مسئلہ ہوتا ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے، ہاں عمل کا جو مسئلہ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور بس خیالات میں لوگ گم ہو جاتے ہیں، خیالی فلسفوں میں گم ہو جاتے ہیں، فرضی فلسفے آ جاتے ہیں درمیان میں۔ اور اس طریقے سے سوالات پوچھنے کے لیے پھر ان لوگوں کو موقع ملتا ہے جو یا تو آپ کو اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ کوئی مقصدی بات کر رہے ہیں، اب سننے والوں میں کوئی ایسا ہے کہ یار جی یہاں پہ ایک سوال ہے، تو وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال آپ کو اس طرح سوال کر دے گا کہ آپ نے جو بات سمجھانی شروع کی تھی وہ سمجھ گیا کہ اگر یہ بات لوگ سمجھ گئے تو پھر میرا تو خیر نہیں ہے، ہاں، تو وہ آپ کو اس مقصد سے ہٹانا چاہے گا کہ آپ کسی دوسرے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توحید کی طرف، خدا کی بندگی کی طرف بلایا، تو فرعون نے کہا اچھا یہ جو تم عقیدہ بتاتے ہو، جی ہم عقیدہ تو ہمارے باپ دادا کا نہیں تھا، تو ہم بتاؤ ہمارے باپ دادا جہنم میں ہیں یا جنت میں ہیں؟ اب فرعون کا مطلب کیا تھا؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ تم جو توحید کی بات کر رہے ہو اس سے تو لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ میرے دربار کے لوگ ہیں یہ سب مسلمان ہو جائیں گے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اب وہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسی باتوں میں لگایا کہ تمہارے باپ دادا بھی جہنمی تھے، تو سارے لوگ کہیں گے اور تم اپنا تو دوزخ ہے، وہ تو میرے باپ کو دوزخی کہتا ہے، وہ تو میرے باپ دادا کو جہنمی کہتا ہے، تو بڑا خطرناک آدمی ہے، اس کو تو چپ کرایا جائے، تو سارے لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے اور میرا کام ہو جائے گا، اس کی اصل جو بات ہے وہ پس منظر میں چلی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ علمها عند ربی فی کتاب، وہ جانے اور خدا جانے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ خطا ہوتا ہے نہ اسے بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہے۔ میں مردوں کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں زندوں کو سمجھانے آیا ہوں، میں مردوں کے بارے میں تبصرے کرنے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے زندوں کو سمجھانے کے لیے پیغمبر بنایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گویا کہ اس کے جواب کا مطلب یہی تھا۔ تو جو مطلب ہے کہ جو مدرس ہوتا ہے، جو خطیب ہوتا ہے، جو معلم ہوتا ہے، اس کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ سوال کرنے والا کس میرے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کوئی لوگ آپ سے سوال کرتے آپ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، تو میں کہتا ہوں ہاں یہ تو طریقہ ہے، میں تو جانتا ہوں کہ سوال کس نیت سے کیا گیا ہے، اس سوال میں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے، تو جب وہ سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، چاہے 10 دفعہ سوال کر دے،
لیکن جو الجھانے کے لیے اور مجھے اپنے مقصد سے ہٹانے کے لیے کرتا ہے تو میں تو ڈانٹتا ہوں. تو پھر کہتے ہیں جی کہ قارے گئے نا اسے وہ تپوس کو کہتا سو قارے گئے نام رکھا ہے میرا کہ یہ تو غصہ ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا مقصد پورا نہیں ہوتا نا جو مجھے اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ بنیادی چیز ہے جی. اچھا جی، آخری بات اس میں ہے کہ لوگوں کو ہلاک کیا کثرت و مسائل نے، زیادہ سے زیادہ باتیں پوچھنے، بے ضرورت قسم کی باتیں پوچھنے، بے ضرورت قسم کی باتیں. کیسے ہلاک کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ یہ کام کرو تو کرنا چاہیے تھا. بنی اسرائیل کو کہا گیا ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کر دو مسئلہ. بس کوئی بھی گائے وہ دیتے تو گائے تو ہوتی نا. امر کا تو مطلب یہ ہے کہ جس بھی مامور کے جس بھی مطلق فرد پر آپ عمل کریں گے تو یہ عمل ہوا. آپ کو کہا جائے گا کہ پانی لاؤ، بھائی آپ پانی لے تو پانی تو چشمے کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، بارش کا پانی ہے، فلٹر کیا ہوا پانی کے تو قسمیں، زمزم کا پانی ہے. بھائی کوئی بھی پانی لاؤ تو آپ نے اپنا حکم کی تعمیل کی نا کہ آپ پانی لے آئے. آپ کہیں گے کون سا پانی؟ ہم کہیں گے حیات آباد کا پانی، پھر کہیں گے چشمے کا پانی، پھر کہیں گے کہ اس چشمے کا پانی، پھر کہیں گے تو پھر تو جتنی آپ تقییدات لگائیں گے تو چیز مشکل ہو جائے گی. امر کے بارے میں اس لیے کہ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس پانی لائے، آپ کے بس میں جتنا پانی ہے وہ پانی لائے، بس یہ پانی میں لایا، بس پانی لائے، حکم پورا ہوا. تو بنی اسرائیل نے کہا اچھا وہ گائے کیسی ہوتی ہے؟ وہ جوان ہوگی یا بوڑھی ہوگی؟ وہ زرد ہوگی یا پیلی ہوگی یا وہ سرخ ہوگی؟ وہ کیسی ہوگی؟ وہ کیا کہ راڈ چلانے والی ہوگی، پانی نکالنے والی ہوگی، یا وہ مطلب کہ حل کے لیے؟ بھائی تو ایسا اس کو جب وہ سوال کرتے تھے تو ان کو پنسایا جاتا تھا، جب پھر سوال کرتے تھے تو پھر پنسایا جاتا تھا. سب سے اچھی اعلیٰ چیز ہاں تو وہ تو کوئی ایک ہوگی. لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اعلیٰ جو گائے ان کو ملی نا وہ اتنی قیمت، اور اس کو پتہ چلا کہ بھائی اس کے بغیر تو ان کا گزارا نہیں ہوتا، تو سپلائی اور ڈیمانڈ کے اصول کے مطابق تو پھر وہ اس کو مہنگا کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایسا مہنگا کر دیا کہ پھر وہ کہتے ہیں یار اب آخر میں ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر اس سے بھی آگے ہو گیا تو پھر شاید یہ مسئلہ حل ہی نہ ہو. تو اب ہمارے لوگوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے تو لوگوں کو روکتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کی ان عادتوں کو نہ اپناؤ. جب میں کہوں کہ یہ کر لو تو کر لو. اب اس میں زیادہ قید کرید اور بال سے کھال نکالنا تو خود اپنے لیے مشکل پیدا، ہلاکت کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنے لیے مشکل پیدا کرو گے، جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے لیے مشکل پیدا کی. اور وہ مشکل ایسی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ عقائد میں پھر ایسی مشکلات پیدا ہو گئی کہ اچھا یہ چیز عقیدے میں شامل ہے، وہ چیز عقیدے میں شامل ہے، اور اگر اس طرح کی بات ہو جائے تو اس سے فرقے بن گئے، اور فرقوں کے درمیان پھر کفر اور گمراہی اور دوال اور مدل کے فتوے لگنے شروع ہو گئے. تو مسئلہ ہی جو مسئلہ سمجھانے کے لیے تھا وہ الجھانے کا مسئلہ بن گیا. واختلافہم علی انبیائہم، یعنی پیغمبر کو تو کم از کم چھوڑا جائے، پیغمبر کو نہ چھیڑا جائے. پیغمبر بات کہہ دے تو بس بات مانو. دیکھیں ایک مجھے کسی نے کہا کوئی بھیجا تھا، کیا نام ہے، میں واٹس ایپ پہ میسج بھیجا تھا کہ میں اس میں تھا یو کے میں، تو ایک فوجی تھا انگریز، تو اس نے مجھے پوچھا یار تمہارے شریعت میں یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ شراب مت پیو تو یہ کیوں دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تو فوجی ہے؟ کہتے ہیں کہاں؟ میں نے کہا فوجی تمہارا جرنیل تمہیں کوئی آرڈر دیتا ہے تو تم اس سے پوچھتے ہو کہ کیوں دیا گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں یہ فوجی آرڈر ہے مانو. کہتے ہیں ابھی میرے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی. بھائی آرڈر ہے، آرڈر، جب حکم ہے تو حکم مانو. آپ اس کو پیغمبر بھی مانتے ہیں اور پھر پیغمبر کے ساتھ مماری بھی کرتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کیا اور یہ کیوں ایسا نہیں کیا. دلیل مانگتے ہیں. ہاں دلیل مانگتے ہیں. تو دلیل تو اس سے نہیں مانگی جاتی جس پر ایمان ہو، دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے کہ اس پر ایمان نہ ہو. ہاں دلیل مانگنا اور ایمان رکھنا تو دونوں متضاد ہیں، متضاد باتیں ہیں. واختلافہم علی انبیائہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاملے میں بار بار اس کے اچھا اس کا کیا مطلب ہے، اچھا اس کو کیسے کیا جائے، اچھا اس کو. یہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں ہاں جو بزرگ بنے پھرتے ہیں
اور وہ ایسے ایسے مسائل، آپ کوئی مسئلہ اس طرح بیان کریں گے، وہ لازماً کوئی ایسی بات کہیں گے، اچھا کھانے کے دوران اس طرح کی بات ہو جائے، اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ اس طرح بیٹھنا چاہیے، اور فلان جگہ پہ آتے ہوئے دایاں پاؤں، حدیث میں ہے دایاں پاؤں آگے رکھنا چاہیے، لیکن یہ بتاؤں کہ دایاں پاؤں آگے رکھو گے لیکن تمہارے پاؤں پر جو جراب ہیں اور جو بوٹ تم نے پہنے ہیں وہ حرام کے پہنے ہوئے ہیں، تو پھر ابھی تو تم نے کھانا کھایا وہ حرام کا کھایا، تو پھر دائیں پاؤں اور بائیں پاؤں سے کیا فرق پڑا؟ واختلافہم علی انبیائہم، اس کا یہ مطلب ہوا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو اس حدیث میں تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔